بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے چینی کی قیمت کے تعین کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ عابد خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید احوال جانیں گے۔ عابد بتائیے کہ سماعت میں مزید کیا کارروائی ہوئی؟ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے کیس کی سماعت کی اور عدالت نے چینی کی قیمت کے تعین کے طریقہ کار طے کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں ایڈیشنل سیکرٹری، لا افسران اور دیگر جو درخواست گزار ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ عدالت نے قرار دیا کہ کمیٹی وفاقی اور صوبائی حکومت اور متعلقہ محکموں سے مشاورت کرے گی، اپنی سفارشات 3 ہفتے میں مکمل کر کے رپورٹ دے گی۔ عدالت نے قرار دیا کہ عام آدمی کو چینی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے اور اس کا عدالت کو ادراک ہے۔ چینی کی قیمت کے تعین کا کیا طریقہ کار ہے یہ بتایا جائے اور افسران کو بتا دے کہ عدالت میں جو ہے آج کے بعد پوری تیاری کے ساتھ آیا کریں۔ کین کمشنر عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے ایڈیشنل سیکرٹری انڈسٹریز کے پیش نہ ہونے پر بھی اظہار برہمی کیا اور یہ حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر چینی کی قیمتوں میں کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے اس کی تفصیل رپورٹ بھی پیش کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عابد، آگاہ کرنے کے لیے اس حوالے سے۔ سینٹ اجلاس میں بھی براڈ شیٹ کے معاملے کی گونج۔ نون لیگ نے براڈ شیٹ پر سینٹ ہول کمیٹی بنانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ سینیٹر جاوید عباسی نے کہا کہ حکومت نے وعدے کے مطابق اب تک کمیٹی تشکیل نہیں دی۔ مزید احوال جانیں گے، زاہد مشوانی ہمارے ساتھ ہیں۔ زاہد بتائیے گا اس بارے میں۔ اب انہوں نے ایک ایسی خود براڈ شیٹ میں جن کے نام ہیں انہیں کمیٹی میں بلایا جائے۔ حکومت نے اپنی مرضی سے ایک الگ کمیٹی بنا دی ہے۔ سینٹ اجلاس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں بھی براڈ شیٹ کے معاملے کی گونج ہوئی۔ نون لیگ نے براڈ شیٹ پر سینٹ ہول کمیٹی بنانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ سینیٹر جاوید عباسی نے کہا کہ حکومت نے وعدے کے مطابق اب تک کمیٹی تشکیل نہیں دی۔ براڈ شیٹ میں جن کے نام ہیں انہیں کمیٹی میں بلایا جائے۔ حکومت نے اپنی مرضی سے ایک الگ کمیٹی بنا دی ہے۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ معاملے پر تحقیقات کرانا ضروری ہے۔ حکومتی پالیسی مٹھی میں گڑ توڑنے والی نہیں۔ جب جے آئی ٹی بنی تھی تو ہم نے نہیں کہا پاناما سے سرخرو ہو گئے۔ مشرف دور میں کیسے اس فرم کی خدمات لی گئیں، کس طرح کام نہیں کرنے دیا گیا۔ ملک میں چینی مافیا کو ہاتھ لگانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پالیسی مٹھی میں گڑ توڑنے والی نہیں ہے۔ جب سوال اٹھا تو ہم نے نہیں کہا ہائی کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز کا فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، آؤ خوشیاں منائیں۔ جس طرح جب جے آئی ٹی بنی تھی تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ جناب ہم سرخرو ہو گئے پاناما سے۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی تحقیق کرنے کا مطالبہ اس ہاؤس میں ہوا تھا۔ حکومت جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جو بھی معاملہ کسی ایلیگیشن کی صورت میں سامنے آتا ہے وہ اس پہ پروب کرتی ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا چینی مافیا کو کوئی ہاتھ لگائے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک انویسٹیگیشن ہو اور اس انویسٹیگیشن کی بنیاد کے اوپر جو ذمہ داریوں کا تعین ہوتا ہے وہ ذمہ داریوں کا تعین پھر متعلقہ فورمز کے پاس جائے۔ موسوی نے میکسیکو میں کانٹریکٹ نہ ملنے پر وزراء پر رشوت کا الزام لگایا۔ موسوی نے ایسے ہی چند روز پہلے الزامات پاکستانی حکام پر بھی لگائے۔ سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل زاہد ابراہیم کہتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل نیب فاروق اعظم خان براڈ شیٹ کے خلاف پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ بعد میں فاروق اعظم خان براڈ شیٹ کا ہی کنسلٹنٹ بن گیا۔ موسوی صاحب نے آئی بی ایم کو یہ کہا کہ میری میکسیکو میں کافی اچھے تعلقات ہیں اور میں آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں اور آپ کو یہ کانٹریکٹ دلوا سکتا ہوں۔ موسوی صاحب کا کہنا تھا آئی بی ایم کو کہ وہ وہاں کے لوگ مجھ سے ایک برائب مانگ رہے ہیں اور آئی بی ایم نے کہا کہ بالکل ہم برائب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے یہ کانٹریکٹ آئی بی ایم کو نہیں ملا۔ انہوں نے میکسیکو کے خلاف بھی جب یہ الزامات لگائے تھے تو جو آئی بی ایم کے آفیشل جن سے ان کی بات ہوئی تھی ان کا تو کہنا بالکل مختلف تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ موسوی ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ آپ بالکل برائب دیں اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو میں دے دیتا ہوں اور آپ صرف میرا کمیشن بڑھا دیں، اور یہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل بن چکا تھا اس وقت۔ جب موسوی صاحب کو یہ بتایا گیا کہ حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ کیا ہے اور براڈ شیٹ کو $1.5 ملین ادا کیے ہیں، جب موسوی صاحب کو یہ بات ان کے کان میں کہی گئی اس کے بعد موسوی صاحب آئل آف مین کے کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں کے جو اس ڈیزولوشن آرڈر کے تحت جو لیکویڈیٹر اپوائنٹ کیا تھا اس کو کہتے ہیں کہ تم حکومت پاکستان اور نیب کے خلاف ایک آربیٹریشن کیس شروع کرو۔ وہ لیکویڈیٹر منع کر دیتا ہے، وہ لیکویڈیٹر کہتا ہے اگر میں نے یہ کیس کیا تو الٹا ہمارے اوپر ہر جانے کا کیس ہو جائے گا، اور وہ اس نے انکار کر دیا۔ اس ٹائم پہ موسوی جا کے
کچھ اور جو ڈیٹر تھے براڈ شیٹ کے ان سے وہ ان کی ڈیٹ خریدتا ہے اور براڈ شیٹ کو پھر سے زندہ کرتا ہے ایک اور نیا لیکویڈیٹر اپوائنٹ کر کے. اور یہ بات ان کو جو سیٹلمنٹ کی تھی یقیناً ان کو نیب کے ذرائعوں نے بتائی ہے. جنہوں نے براڈ شیٹ کے ساتھ 2000 میں اگریمنٹ پہ دستخط کیے ایز وٹنس وہ آگے جا کے براڈ شیٹ کے کنسلٹنٹ بن گئے اور نیب اور حکومت پاکستان کے خلاف جو آربیٹریشن کیس تھا اس کے اندر اپنا وٹنس سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے داخل کیا. جی فاروق صاحب کنسلٹنٹ بن گئے تھے. براہ راست آپ کو لے چلیں گے لاہور جہاں پر نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا جو پاناما کیس تھا اس کی ججمنٹ دینے والے بھی یہ ہیں. اور چوتھا آپ یہ دیکھیں کہ بدنصیبی اس پاکستان کی کہ جو جے آئی ٹی بنی اور اس جے آئی ٹی نے اور عظمت سعید صاحب کی موجودگی میں اس ٹریبیونل میں موجود ہونے پر جو انہوں نے ایک فگر شریف فیملی کے حوالے سے دی اسی کو براڈ شیٹ کمپنی کے سی او اٹھا کر لندن ہائی کورٹ لے گئے. اور آج جو پاکستان کی قوم کا اربوں روپیہ گیا ہے اس کے بھی موجب عظمت صاحب ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف دیں گے, یہ جو ہیں یہ دیکھیں گے کہ کس کا قصور کہاں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس کے ممبر بھی وہی ہیں جو اس میں ہاتھ جن کے رنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ نیشنل لیڈرشپ کو بدنام کرنے کے لیے قوم کا جو پیسہ اس پر خرچ کرتے ہو. قوم سوال کرتی ہے آپ سے اور یہ کمیٹی بھی سوال یہی کرنا چاہتی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ تو ایک سیاسی مقاصد کے لیے پاکستانی قوم کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. آپ اپنی جیب سے پلے سے کسی کی بدنامی کے لیے پیسہ خرچ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور آپ کر رہے ہیں, مگر پاکستانی قوم کا پیسہ آپ کو اس طرح خرچ نہیں کرنے دیں گے. اور آخر میں یہ بات کہوں, کسی طور پر بھی اس کیس کو اس طرح ہم جانے نہیں دیں گے. یہ سٹینڈنگ کمیٹی کی ڈومین میں ہے اور سٹینڈنگ کمیٹی نے چیئرمین نیب کو اپنے پاس بلایا ہے, ان سے کہا ہے کہ آپ تشریف لا کر نیب کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں قوم میں اس کی آ کے وضاحت کر دیں. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ کہیں کہ میرے دور میں یہ پیسہ نہیں گیا یا میرے دور میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا, مگر ہم تو چیئر کو ڈریس کر رہے ہیں, ہم تو ادارے کو ڈریس کر رہے ہیں. ہمارا کوئی یہ کسی سے یہ انا یا بغض یا کسی کے ساتھ ہمیں کوئی گرج نہیں ہے کہ فلاں شخص تشریف لائے. ہماری تکلیف یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا جو اربوں روپیہ گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. ہم اس لیے ان کو بلانا چاہتے ہیں. اور یہ جو میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر شبلی فراز صاحب نہیں مانتے تو ہم نہیں بلاتے, قطعاً یہ غلط ہے. یہ سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین نیب صاحب جو ہیں ان کو بلا رہی ہے, بلائے گی, اور جو پیسہ اربوں روپیہ پاکستانی قوم کا انہوں نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ڈبویا ہے اس کا حساب ہم ضرور مانگیں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کک بیک لینے والے اور فیصلے سے پہلے حکومت کے جو وزراء ہیں انہوں نے ان سے اس سی او سے بارگیننگ کی کیوں کوشش کی اور کیا جواب ملا, اور یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ فیصلے سے پہلے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ لندن ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے. بہت شکریہ. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, بات کریں گے خواجہ آصف کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے احتساب عدالت میں سماعت. عدالت نے خواجہ آصف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. عابد خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. عابد, اپڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں.
جی بالکل جی، لاہور کی احتساب عدالت امن زائد احتجاج کیس میں خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرتے ہوئے انہیں 4 فروری تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دے دیا ہے۔ آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو نیب کی جانب سے جو ہے وہ ریمانڈ کی سزا کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کروڑوں روپے جو خواجہ آصف کے اکاؤنٹس میں آئے ان کی تحقیقات کرنی ہے، جو بیرون میں ان کی ملازمت تھی وہ کن ذرائع سے اس کے پیسے پاکستان آئے اس کے حوالے سے تحقیقات کرنی ہے، اور خواجہ آصف اس میں تعاون نہیں کر رہے۔ تاہم عدالت نے قرار دیا کہ اگر خواجہ آصف تعاون نہیں کرے تو نیب خود اس حوالے سے تحقیقات کرے۔ عدالت نے نیب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی سزا تھی اسے مسترد کر دیا ہے اور جوڈیشل ریمانڈ پر خواجہ آصف کو جیل بھجواتے ہوئے 4 فروری کو انہیں دوبارہ پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ بہت شکریہ تفصیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی درخواست سے ضمانت خارج کر دی۔ عدالت نے ضمانت درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی۔ جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے کہ ہارڈ شپ کی بنیاد پر ہائی کورٹ میں کیس کیا ہی نہیں گیا تھا۔ جو نقطہ ہائی کورٹ میں نہیں لیا گیا وہ براہ راست سپریم کورٹ میں نہیں لیا جا سکتا۔ احتساب عدالت کی رپورٹ کے بعد مناسب ہوگا ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ جسٹس سردار طارق نے پوچھا کیا حمزہ شہباز درخواست واپس لیں گے یا پیروی کرنا چاہیں گے، جس پر حمزہ شہباز نے درخواست ضمانت واپس لے لی۔ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں حمزہ شہباز پہلے ہی 19 ماہ کی قید گزار چکے ہیں۔ حمزہ شہباز تفتیش میں تعاون کر رہے ہیں، ان کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ ضمانت نہیں ملی تو سپریم کورٹ نے ضمانت خارج بھی نہیں کی۔ شہباز شریف کو وہ نہ صرف 19 ماہ ہوئے ہیں قید میں بلکہ ان کا نام ECL میں ہے۔ نیب کی طرف سے رپورٹ جمع کرائی گئی آنریبل سپریم کورٹ میں۔ اس رپورٹ میں یہ بات درج ہے کہ 19 ماہ سے جو شخص قید میں ہے اس کے ٹرائل کو مکمل ہوتے ہوتے کم سے کم 10 سے 12 ماہ مزید لگ سکتے ہیں، کہ ایک شخص جس کے باہر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، جو تفتیش میں بھرپور تعاون کر رہا ہے، جو ریفرنس دائر ہونے کے بعد احتساب عدالت میں پیش بھی ہو رہا ہے اور اپنا کیس بھرپور طریقے سے اس کا دفاع بھی کر رہا ہے، اس کو مزید جیل میں رکھنے کا جواز کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ضمانت نہیں ملی تو ضمانت ریجیکٹ بھی نہیں ہوئی۔ آنریبل سپریم کورٹ نے کیس کیونکہ ریمانڈ بیک کیا ہائی کورٹ کو اور قانونی نقطے پہ کیا ہے، اربوں کے الزامات لگائے جاتے ہیں، نکلتا کچھ نہیں ہے اور ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اب تو بہت عرصے سے شہزاد اکبر صاحب بھی میڈیا پہ آ کے کوئی کاغذ نہیں لہرا رہے۔ محکمہ خزانہ سندھ پینشن کرپشن کیس میں پیش رفت۔ نیب کی تحقیقات میں مزید 9 جعلی اکاؤنٹ سامنے آ گئے۔ نیب نے پینشن کے اربوں روپے ٹھکانے لگانے والے سسٹم کا بھی سراغ لگا لیا۔ پینشن کیس میں مزید 9 اکاؤنٹس میں 2012 سے 17 تک 14 کروڑ جمع کرائے گئے، جس کے بعد رقم نوید بجاری اور اس کی فیملی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی۔ جعلی اکاؤنٹ سے 3 کروڑ روپے دبئی بھی منتقل ہوئے۔ پینشن رقم منتقل کرنے والے سابق اکاؤنٹ آفیسر نوید بجاری کو نوٹس۔ پینشن کیس کے اہم کردار نوید بجاری کو 20 جنوری کو طلب کیا گیا مگر وہ پیش نہ ہوئے۔ نوید بجاری محکمہ جنگلات کے ملازم اور کیس کے اہم کردار سلیم بجاری کے عزیز ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے سابق اکاؤنٹ آفیسر اشرف علی الطاف منگی کو بھی 20 جنوری کو طلب کیا۔ اشرف علی جانوری نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ سابق ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر اسلام ابڑو نے نیب کو درکار پینشن کا ریکارڈ فراہم کر دیا۔ مختصر نوٹس پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر احسن اقبال برس پڑے۔ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا اس حکومت نے قومی اسمبلی کو تھیٹر بنا دیا ہے۔ رد عمل میں علی محمد خان نے کہا کہ احسن اقبال پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، اگر کورونا وبا دوران بائیکاٹ نہ کرتے تو یہ اجلاس 2 مہینے پہلے ہو جاتا۔ کاؤنسل کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں بھی اراکین کو 72 گھنٹے کا نوٹس ملتا ہے۔ یقین کیجئے کہ رات 7 بجے تک 8 بجے تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ 10 بجے تک نہیں پتا تھا کہ یہ اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سر یہ اس ایوان کی، اس معزز ہاؤس کی اس سے زیادہ تصدیق نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو ومز کے اوپر چلا رہے ہیں۔ رات کو ٹی وی کے اوپر 11 بجے 12 بجے ٹکر چلتا ہے کہ جی صبح قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو سارے ممبر بھاگے ہیں۔ جو شیڈیول ہے نہ اس کی حرمت ہے نہ اس کی کاروائی کی حرمت ہے۔ یہ پتہ نہیں کس طرح چلایا جا رہا ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی ایک تھیٹر بنا دیا انہوں نے کہ سیٹی بجتی ہے تو اجلاس ہو جاتا ہے۔ ہم کاروائی کر رہے ہوتے ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے اجلاس ختم ہو گیا۔ احسن اقبال صاحب پھر چونکہ اجلاس اور قومی اسمبلی کے ان کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ وقت پہ ہو اور یہ ہونا چاہیے، تو اس وقت بھی ان کو اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے۔ جب آپ نے کووڈ کے دوران پارلیمان قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہا، اس کے لیے آپ نے ایک اسپیشل جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا، غیر ضروری طور پہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، ورنہ یہ اجلاس آج سے 2 مہینے پہلے ہو چکا ہوتا۔ تو ان کو اس وقت بھی آنا چاہیے تھا، صرف پوائنٹ سکورنگ نہ کریں۔ تو مہربانی فرمائیں ہم اپنا قبلہ درست کریں اور آپ اپنا قبلہ درست کریں۔
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन का एहतजाज बेमानी है। पीडीएम से कोई मसला है और ना ही कोई खतरा। पीडीएम का टोला खुद इंतशार का शिकार हो चुका है। बदकिस्मती से ये अनासर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। अपोजिशन के नाजुक हालात में कौम की तकसीम की कोशिश काबिल मज़म्मत है। ये अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए कौमी मफादात को दाव पर लगा रहे हैं। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि पीटीएम वालों के लतीफ़े भी फीके पड़ चुके। इस्तीफों की खाली पिटारी इन्हीं का मुंह चढ़ा रही है। लॉन्ग मार्च का शोशा भी इनके गले का तौक बन चुका। ये काबिल रहम टोला घर का रहा न घाट का। राजकुमारी, शहजादा और मौलाना फ्लॉप शो करके खुद को फरेब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में स्टेडियम रोड जल्द बंद कर दिया गया। सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड का ट्रैफिक हसन स्क्वायर फ्लाई ओवर से पुरानी सब्जी मंडी की जानिब मोड़ दिया गया, जिसके बायस ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से जानेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अनवर खान से। इस वक्त हम हसन स्क्वायर करीब मौजूद है। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो मुतबादिल रूट्स फराहम किए गए हैं। हसन स्क्वायर जाने वाले ट्रैफिक को जो है वो पुरानी सब्जी मंडी से गुजारा जा रहा है। इसके साथ साथ शाह फैसल के ऊपर भी सुबह ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा था और इस वक्त गरीबाबाद, हसन स्क्वायर, दीपा चौरंगी और अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ पे ट्रैफिक जाम की सूरत हाल दरपेश है। अमूमन कराची के अंदर जो है वो सुबह के औकात के अंदर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कराची के अंदर एक बहुत बड़ी कसी तादाद है शहरियों की जो कि सुबह अपने मामूलात ज़िंदगी के लिए गुजरते हैं। तमाम इस वक्त नेशनल स्टेडियम और उसके अतराफ की जो सड़कें हैं वहाँ पर मुतबादिल रूट्स लोगों को फराहम किए गए हैं। कराची के अंदर ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। कराची के अंदर इस वक्त जो मुतबादिल रास्ते के साथ साथ कहीं कहीं तरक्याती काम भी जारी हैं, तो उसकी वजह से लोगों को मुश्किल का सामना होता है। मुतबादिल रूट तो ज़रूर फराहम कर दिए गए हैं, तमाम उस पर मुतबादिल रूट के ऊपर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म पर स्मगल शुदा पेट्रोल गैर कानूनी पंप्स के खिलाफ एक्शन। 11 जनवरी से अब तक 1482 गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील किए गए। तकरीबन 30 लाख लीटर पेट्रोल, 1 करोड़ लीटर गैर कानूनी डीजल कब्जे में लिया गया। मुल्क भर में 21 जनवरी को 110 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब में 92, केपी में 23, सिंध में 4 गैर कानूनी पंप सील किए गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.